آج سے چند سال پہلے شوگران میں بھی ایسی ریسرچ ہوتی رہی ہے اور میں نے سنا تھا کہ کاربن کے سائنسدان بھی اس پر کام کرتے رہے ہیں۔ ایکڈیمیا میں تو ڈاکٹر کمال حسین کافی طویل عرصے سے یہ کام کر رہے تھے۔ آپ شوگران کے سائنسدانوں سے تفصیلی بات کریں۔ اگر یہ ڈاکٹر کمال حسین کا فارمولہ انہیں مہیا کر دیا جائے تو کیا وہ اس پر مزید کام کر سکیں گے؟ عمران نے کہا، ایسے ہے منصوبوں پر کام تو ہر جگہ ہوتا ہی رہتا ہے اور پھر ایسے منصوبے فوراً کامیاب بھی نہیں ہوا کرتے۔ یہ مستقبل کے منصوبے ہوتے ہیں جن پر کئی سال لگ جاتے ہیں۔ بہرحال میں معلوم کر کے تمہیں بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر کمال حسین کا فارمولہ کس حد تک پہنچ چکا ہے۔ اسٹار لیبارٹری جہاں ڈاکٹر کمال حسین کام کرتے رہے ہیں، اس لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر ولسن میرے دوستوں میں سے ہیں، سرداور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہاں پاکستان میں ڈاکٹر کمال حسین کہاں رہتے تھے یہ بھی معلوم کرائیں تاکہ کم از کم انہیں تو حملہ آوروں کے قبضے سے چھڑایا جا سکے۔ وہ تو بہرحال پاکستانی ہیں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کرتا ہوں، تم اس وقت کہاں موجود ہو؟ سرداور نے کہا۔ آپ کتنی دیر میں یہ سب معلوم کر لیں گے؟ عمران نے سرداور کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کرتے ہوئے کہا۔ کم از کم 2-3 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے، سرداور نے جواب دیا۔ میں آپ کو 3 گھنٹوں کے بعد خود فون کروں گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، سرداور نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بھی ریسیور رکھ دیا اور پھر سامنے رکھی ہوئی چائے کی پیالی اٹھا کر منہ سے لگا لی۔ عمران کے فون کرنے کے دوران بلیک زیرو واپس آ گیا تھا اور ایک پیالی عمران کے سامنے رکھ کر وہ واپس اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا تھا اور دوسری پیالی اس کے سامنے موجود تھی جس میں سے وہ چائے سپ کرتا رہا تھا۔ عمران صاحب، یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ لیبارٹری میں موجود پودوں پر لاکھوں من اجناس پیدا ہو سکے گا، یہ تو بچگانہ بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ایسا ہونے لگ جائے تو پھر پوری دنیا کا نظام نہ تبدیل ہو جائے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہر نیا آئیڈیا پہلے بچگانہ لگتا ہے، پہیہ ایجاد ہونے سے پہلے طویل فاصلے اس قدر کم وقت میں طے ہونا بچگانہ خیال تھا۔ ہوائی جہاز کی ایجاد سے پہلے ہوا میں اڑنا اور وزن اٹھا کر اڑنا بچگانہ بات تھی۔ اسی طرح بجلی کو تسخیر کرنے سے پہلے یہ سب کچھ بچگانہ بات تھی۔ تمہاری یہ بات درست ہے کہ یہ فارمولہ سال 2 سال بعد کا نہیں۔ ابھی دنیا کی آبادی اور زیر کاشت رقبہ اس قدر ہے کہ ابھی اگر دنیا کے کسی خطے میں کسی بھی وجہ سے قحط کی صورتحال سامنے آئے تو اسے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سنبھالا جا سکتا ہے، لیکن جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے اور جس تیزی سے زیر کاشت رقبہ سکڑ کر بے حد کم ہو رہا ہے، اس نے سوچنے والوں کو پریشان کر دیا ہے۔ لازماً وہ وقت قریب آ گیا ہے جب آبادی بے تحاشا بڑھ جائے گی اور زیر کاشت رقبہ سکڑ کر بے حد کم ہو جائے گا، اور پھر ضرر رساں گیسوں کی تعداد ہر سال بڑھ جاتی ہے۔ ان سب عوامل کو سامنے رکھا جائے تو جیسے تم بچگانہ خیال کہہ رہے ہو، یہ 15 سال نہیں تو 40-50 سالوں میں نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے۔ تم خود سوچو کہ اس وقت جب دنیا کے بیشتر خطوں کے لوگ بھوک سے مر رہے ہوں گے اور ایک ملک کے پاس اتنی پیداوار ہو کہ وہ پوری دنیا کا پیٹ کئی سالوں تک بھر سکے تو اس ملک کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اور یہی بات میرے خیال میں اسرائیل نے سوچی ہے۔ اور یقیناً زیادہ آبادی کے ممالک مسلمان ہی ہیں، جہاں آبادی کی گروتھ بھی زیادہ ہے اور مستقبل کی کوئی پلاننگ بھی نظر نہیں آ رہی۔ پھر کیا ہوگا یہ تم سوچو، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو بلیک زیرو کی آنکھیں واقعی پھیلتی چلی گئیں۔ وہ واقعی عمران صاحب، اس انداز میں تو میں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ ہر آدمی نہیں سوچتا، وہ اپنے معاملات کے بارے میں ہی سوچتا ہے، لیکن اس دنیا میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک تمہارے اس سوال کا جواب ہے کہ اس قدر مقدار میں اجناس کیسے پیدا ہوگی، تو پیداوار کی نمو کے لیے نباتات میں مخصوص جینز ہوتے ہیں۔ تم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک سال میں ایک درخت زیادہ پھل دیتا ہے اور دوسرے سال وہی درخت بہت کم پھل دیتا ہے، حالانکہ درخت بھی وہی ہوتا ہے، ماحول اور آب و ہوا بھی وہی ہوتی ہے اور اس کی وجہ وہی نباتاتی جینز ہوتے ہیں۔ زیادہ پیداوار بھی انہی کی وجہ سے ہوتی ہے اور کم پیداوار بھی انہی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ اگر انہیں اس انداز میں کام پر لگا دیا جائے کہ پیداوار تیزی سے بڑھ سکے تو واقعی ایک چھوٹی سی لیبارٹری کی پیداوار پورے ملک کے لوگوں کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ گو یہ بات اتنی سادہ نہیں جتنی کہ میں بتا رہا ہوں، اس میں کئی ہفتے ہوا طے کرنے پڑیں گے، لیکن
بہرحال یہ فارمولہ قابل عمل ہے، چاہے اس پر عمل درآمد پر کتنا ہی عرصہ کیوں نہ لگ جائے۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آپ کی بات سن کر اب مجھے بھی احساس ہو رہا ہے کہ یہ آئیڈیا واقعی انسانیت کا مستقبل ہے۔ اور عمران صاحب گرین گارڈ کی طرف سے ڈاکٹر کمال حسین کو پاکیزہ سے اغوا کرانا اور ایکریمیا سے وہ فارمولہ حاصل کرنا بتا رہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ڈاکٹر کمال حسین کا فارمولہ کامیابی کے قریب ہے، اور ڈاکٹر کمال حسین کا ذہنی توازن اگر درست ہو جائے تو وہ جلد از جلد اسے مکمل کر سکتے ہیں، اور اس بات کا انہیں یقین ہوگا کہ وہ ڈاکٹر کمال حسین کا ذہن ٹھیک کر سکتے ہیں، جبکہ ایکریمیا کے ڈاکٹر باوجود شدید کوششوں کے اسے درست نہیں کر سکے۔ اس لیے جس قدر جلد ممکن ہو سکے ڈاکٹر کمال حسین اور اس ایکریمین فارمولے کو واپس لانا چاہیے۔ بلیک زیرو نے بھی عمران کی طرح تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، تمہاری بات درست ہے، لیکن اتنی جلدی یہ سب کچھ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو گرین گارڈ لازماً ڈاکٹر کمال حسین کا علاج کرائے گی، جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر ان کے معیار کی لیبارٹری میں فارمولے پر کام کرائے گی، اور ابھی تو ایکریمین سرکاری ایجنسی کے ایجنٹ رینڈل اور اس کی بیوی ڈکشا ڈاکٹر کمال حسین کا سراغ لگانے پاکیزہ آئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اس معاملے میں ان کی مدد کروں۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے احتیاط چونک پڑا، آپ ان کی مدد کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ خود اس مشن پر کام نہیں کرنا چاہتے۔ بلیک زیرو نے کہا، پاکیزہ ایک زرعی ملک ہے، اس لیے یہاں اول تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے قحط پڑے گا نہیں، اور اگر ایسی کوئی نوبت آئی بھی تو شاید 50 سالوں بعد ہی آئے، اور اس لیے فوری اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اسی طرح وہ 3 گھنٹوں تک ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف رہے۔ 3 گھنٹوں کے بعد عمران نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ داور بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی سرداور کی آواز سنائی دی، علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، میری ڈاکٹر ولسن سے بات ہوئی ہے، انہوں نے ڈاکٹر کمال حسین کے ذہنی عدم توازن پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ان کے مطابق ڈاکٹر کمال حسین ایک بڑا جینیس سائنسدان ہے، اور زرعی اجناس کی لیبارٹری پیداوار کے فارمولے پر ان کا کام تقریباً فائنل سٹیج پر پہنچ چکا تھا جب اچانک ان کی اکلوتی بیٹی کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئی، اور اس خبر نے انہیں اس حد تک ڈسٹرب کیا کہ وہ ذہنی عدم توازن کا شکار ہو گئے۔ ویسے عام حالات میں وہ نارمل ہے، لیکن جب بھی کسی ریسرچ یا کسی فارمولے کی بات کی جاتی ہے تو وہ بہکی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا ایکریمیا کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں علاج کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ ایکریمیا کے تجربہ کار ڈاکٹروں نے ان پر کام کیا، لیکن کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہو سکا، اور آخرکار ڈاکٹروں کے بورڈ نے متفقہ طور پر انہیں لا علاج قرار دے دیا، جس پر انہیں ان کی خواہش پر پاکیزہ بھجوا دیا گیا، اور ان کے فارمولے کو ڈیڈ فارمولہ کے مخصوص اسٹور میں رکھ دیا گیا۔ بہرحال ان کے مطابق جن لوگوں نے انہیں اس لیے اغوا کیا ہے کہ وہ انہیں تندرست کر کے ان سے فارمولے پر کام کرا سکیں گے، وہ اپنے ارادے میں ناکام رہیں گے۔ سرداور نے خود ہی تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ ان کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اب حکومت کے لیے بیکار فرد ہو چکے ہیں۔ عمران نے کہا، ڈاکٹر ولسن کا یہی خیال تھا، لیکن اگر وہ آسانی سے برآمد ہو سکتے ہیں تو انہیں برآمد ہونا چاہیے۔ بہرحال وہ پاکیزائی باشندے ہیں، سرداور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کے رہائش گاہ کے بارے میں کیا معلوم ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ان کا آبائی گھر کہکشاں کالونی کی کوٹھی نمبر 208 میں ہے، وہ ایکریمیا سے واپسی پر وہیں رہ رہے تھے، سرداور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، بے حد شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ سرداور نے تو ایک لحاظ سے آپ کی کارروائی کو بیکار کہہ دیا ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، ڈاکٹر ولسن کو ایکریمین ڈاکٹروں پر اعتماد ہے۔ ان کے خیال کے مطابق جسے ایکریمین ڈاکٹروں نے لا علاج دے دیا ہے انہیں اور کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا، لیکن ڈاکٹر ولسن کو معلوم نہیں کہ ایکریمین ایجنسیاں ڈاکٹر کمال حسین کو فارمولے واپس لانے کے لیے کام کر رہی ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ ایکریمین حکومت کو خدشہ ہے کہ ڈاکٹر کمال حسین کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ابھی تو رینڈل کے لیے کام کروں گا، اس نے مجھ پر کیا ہے تو مجھے اس کے اعتماد پر پورا اترنا ہے۔ میں کہکشاں کالونی کا چکر لگا لوں، شاید وہاں سے کوئی ایسی اطلاع مل جائے جس سے آگے بڑھا جا سکے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی بلیک زیرو بھی احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر آپریشن روم کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
تھوڑی دیر بعد اسی کار تیزی سے کہکشاں کالونی کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں یہی دعا کر رہا تھا کہ اس کوٹھی میں کوئی نہ کوئی رہتا ہو تاکہ اسے ڈاکٹر کمال حسین کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم ہو جائے۔ بہرحال اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ رینڈل کی فرمائش پوری کرے گا اور ٹائیگر کو اس کام پر لگا دے گا۔ اسے یقین تھا کہ ٹائیگر کے اندر ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ ایسے معاملات کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ یہی سوچتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا کہ اچانک وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اسے اچانک ایک خیال آیا کہ وہ سفید بلڈنگ کی سیڈان کار کو کافی دیر سے اپنے پیچھے آتا دیکھ رہا ہے، چونکہ اس کے ذہن میں ایسا خیال بھی نہ تھا کہ اس کا تعاقب یا نگرانی کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ بظاہر کسی کیس پر تو کام ہی نہیں کر رہا تھا، لیکن مخصوص تربیت کی وجہ سے لاشعوری طور پر وہ چونکا تھا، اور چونکنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ سفید رنگ کی سیڈان کار بہرحال کافی دیر سے اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ گو اس نے کئی جگہوں پر مختلف سمتوں میں کار آگے بڑھائی تھی، لیکن یہ کار اسے اپنے پیچھے نظر آئی تھی۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے سوچا، اور اس کے ساتھ ہی سامنے چوک پر اشارہ سرخ ہو جانے کے بعد اس نے کار کی رفتار آہستہ کر دی۔ سفید رنگ کی کار اس کے سامنے آ گئی۔ عمران نے دیکھا کہ اس کار میں 4 آدمی موجود تھے، چاروں ہی اپنے انداز سے انڈر ورلڈ کے آدمی دکھائی دے رہے تھے۔ عمران نے انہیں غور سے دیکھنے کے لیے بٹن دبا کر کار کے شیشے ہٹا دیے۔ تم عمران ہو؟ چوک پر ایک دوسرے کے برابر کاریں ہی سائڈ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے گردن کھڑکی سے باہر نکال کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ چونکہ دونوں کاروں کے شیشے نیچے تھے اس لیے آواز عمران تک بخوبی پہنچ رہی تھی۔ ہاں، آپ کون ہیں اور مجھے کیسے پہچانتے ہیں؟ عمران کے لہجے میں حیرت تھی۔ تمہاری کار کا نمبر ہمیں دیا گیا تھا اور سنو، چونکہ ہم نے تمہیں مارک کر لیا اس لیے اب تم چھٹی کرو، اس آدمی نے اوباشانہ انداز میں کہا، اور اس کے ساتھ اس کا سائڈ میں ہاتھ اوپر ہوا اور اس کے ساتھ ہی کیپسول نما چیز عمران کی کار کے اندر آ گری اور پلک جھپکنے میں کار کے اندر نیلے رنگ کا دھواں سا بھر گیا۔ اسی لمحے اشارہ کھل گیا اور عمران نے کار آگے بڑھا دی، جبکہ اس کی سائڈ میں موجود کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھی۔ دھوئے میں نہ کوئی بو اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جسے خلاف توقع کہا جا سکے، بس دھواں تھا جو پھیل کر کھڑکیوں سے باہر نکل کر غائب ہو گیا تھا۔ عمران نے چوک کراس کیا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ سفید رنگ کی کار کافی آگے جا چکی تھی کہ اچانک ایک خوفناک دھماکہ ہوا، اور اس کے ساتھ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر فضا میں بکھرتا چلا گیا ہو، اور اس آخری احساس کے ساتھ اس کا شعور لامحدود تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ایک خاصے بڑے کمرے میں ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی بیٹھا ہاتھ میں پکڑے جام سے گھونٹ گھونٹ شراب پینے میں مصروف تھا۔ اس کا چوڑا چہرہ شراب کی حدت کی وجہ سے پکے ہوئے ٹماٹر سے بھی زیادہ سرخ نظر آ رہا تھا۔ شراب کی بوتل سامنے میز پر موجود رکھی ہوئی تھی۔ کمرے میں وہ اکیلا تھا اور کمرہ میٹنگ روم کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ ایک مستطیل شکل کی میز کے گرد 6 کرسیاں موجود تھیں، اور ان میں سے ایک کرسی پر یہ آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ گرین کارڈ کا یورپی اور ایگریمنٹ سیکشن کا چیف تھا۔ اس کا نام تو جیرالڈ تھا، لیکن اسے پکارا میجر کے نام سے جاتا تھا، اور یہ بھی اپنا نام میجر ہی پکارتا تھا۔ گرین کارڈ سے پہلے یہ کاربن کی سپر ٹاپ ایجنسی میں طویل عرصے تک فیلڈ ایجنٹ کے طور پر کام کر چکا تھا، اور وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد اسے گرین کارڈ میں شامل کر لیا گیا، کیونکہ یہ صرف مذہباً ہی یہودی نہ تھا بلکہ اپنے نظریات میں اس قدر کٹر تھا کہ اسے دنیا میں یہودیوں کے علاوہ اور کسی کا زندہ رہنا ہی گوارا نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کاربن میں بھی وہ ہمیشہ اسی نقطۂ نظر کے تحت یہودیوں کے خلاف کام کرنے والے ایجنٹوں کا خاتمہ کر دیا کرتا تھا، چاہے وہ اس کی تنظیم کے خلاف کام کر رہا ہو یا نہیں۔ ان کی موت کے لیے میجر کے پاس اتنا جواز ہی کافی ہوتا تھا کہ وہ یہودی نہیں ہے، خاص طور پر مسلمانوں کو وہ دشمن نمبر 1 سمجھتا تھا۔ کاربن میں یہودی کاسٹ کے لیے اس نے بے حد کام کیا تھا، اس لیے اسے گرین کارڈ میں اہم عہدہ دے دیا گیا تھا، اور اس عہدے پر وہ تھا اس کے ذمے پوری دنیا میں موجود یہودیوں کی دیکھ بھال اور ان کے خلاف کام کرنے والے افراد کو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ملک اور قوم سے ہو، ختم کرنا تھا۔ گرین کارڈ کا جال پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا، لیکن گرین کارڈ کا نام اوپن نہ کیا جاتا تھا، بلکہ ہر ملک میں اس تنظیم کا نام مختلف رکھا جاتا تھا، اور بظاہر یہ تنظیم اس ملک میں ہر قسم کے جرائم میں ملوث رہتی تھی، لیکن دراصل ان کا کام اس ملک میں رہنے والے یہودیوں کی حفاظت اور دیکھ بھال تھا۔ بعض اوقات تو ان لوگوں کو بھی ان کا علم نہ ہوتا تھا کہ ان کے دشمنوں کا خیال اچانک کیسے
ان کہ اچانک اس کے دشمنوں کو کیسے ختم کرنا ہے اور انہیں نامعلوم انداز میں مدد کیوں مل جاتی ہے۔ ویسے تو یہودی کسی بھی ملک میں رہتے ہوں مالدار ہوتے تھے، لیکن اگر گرین کارڈ کی وجہ سے بھی کسی فرد کے مالی معاملات خراب ہو جائیں تو اس کی خفیہ طور پر اس طرح مدد کر دی جاتی تھی کہ وہ دوبارہ اپنے مقام پر پہنچ جاتے تھے۔ البتہ ان میں سے جو لوگ اہم مقامات پر ہوتے تھے انہیں خفیہ طور پر تنظیم میں شامل کر لیا جاتا تھا اور ان پر یہودیوں کی فلاح و بہبود اور ان کے دشمنوں کے خاتمے کے لیے کام لیا جاتا تھا۔ یورپ اور ایکریمیا کے بڑے سیکشن کا انچارج میجر تھا، جبکہ یورپ اور ایکریمیا کے ہر خطے اور ملک میں تنظیمیں موجود تھیں، لیکن وہ سب گرین کارڈ کو جواب دی تھی۔ گرین کارڈ کا انچارج میجر تھا، اس کی عادت تھی کہ وہ جب کام سے تھک جاتا تھا تو آفس سے اٹھ کر اس میٹنگ روم میں اکیلا بیٹھ کر شراب پیتا رہتا تھا۔ اس کے پرسنل سیکرٹری کو ہدایت تھی کہ جب وہ میٹنگ روم میں ہوتا تھا وہ یہاں اطمینان سے بیٹھ کر نہ صرف شراب پیتا رہتا تھا بلکہ ساتھ ساتھ تنظیم کے مختلف معاملات پر بھی غور کرتا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ شراب پینے کے ساتھ ساتھ ایک اہم معاملے پر سوچ بچار میں مصروف تھا کہ میز پر موجود فون کی گھنٹی بج اٹھی تو میجر نے بے احتیاط چونک پڑا، کیونکہ جہاں کال کرنے کا مطلب تھا کہ کوئی اہم بات ہو گئی ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، میجر نے سرد لہجے میں کہا، جرائم سے ڈاکٹر ڈیوڈ کی کال ہے جناب۔ دوسری طرف سے اس کی پرسنل سیکرٹری نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، او اچھا، کراؤ بات۔ میجر نے چونک کر کہا، ہیلو ڈاکٹر ڈیوڈ بول رہا ہوں جناب۔ جراحم سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، لیکن بولنے والے کا انداز اور لہجہ بتا رہا تھا کہ بولنے والا حاسی عمر کا آدمی ہے۔ یس، میجر بول رہا ہوں ڈاکٹر، کوئی خاص بات؟ میجر نے قدرے نرم لہجے میں کہا، سر آپ نے ڈاکٹر کمال حسین کے بارے میں رپورٹ دینے کا حکم دیا تھا، اس لیے کال کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر ڈیوڈ کا لہجہ خاصا مؤدبانہ تھا۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ میجر نے چونک کر کہا، فائنل رپورٹ مثبت ہے سر۔ ڈاکٹر کمال حسین کا علاج ممکن ہے اور زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کے اندر وہ ذہنی طور پر فٹ ہو جائیں گے، ڈاکٹر ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن ایگریمنٹ ڈاکٹروں کے بورڈ کا تو متفقہ فیصلہ تھا کہ وہ لا علاج ہو چکے ہیں۔ میجر نے پوچھا، یس سر، میں نے پہلے ان کی ذہنی اسکریننگ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا علاج ہو سکتا ہے، اور اب ہم نے جب ان کے ہر پہلو سے ان کے ذہن کو اسکرین پر چیک کیا ہے تو ہم اصل نقطے پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ اس قدر پیچیدہ نقطہ ہے جناب کہ اچھے ذہنی امراض کے ڈاکٹر اس کی پیچیدہ نوعیت کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ڈاکٹر شیلڈ ایسے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے اس محسوس ذہنی گرہ پر طویل اور کامیاب ریسرچ کی ہے، اور ہم سب کا فیصلہ ہے کہ 1 ماہ کے اندر ڈاکٹر کمال حسین ذہنی طور پر سپر فٹ ہو جائیں گے، ڈاکٹر ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ نیوز ڈاکٹر ڈیوڈ، آپ کام جاری رکھیں۔ ڈاکٹر کمال حسین کی وجہ سے پوری دنیا یہودیوں کی مٹھی میں آ جائے گی اور یہودی قیامت تک اس دنیا کے سیاہ و سفید کے مالک بن جائیں گے، اور خاص طور پر مسلمانوں کو تو ایڑیاں رگڑ کر مرنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ گڈ نیوز ڈاکٹر ڈیوڈ، میجر نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ یس سر، لیکن سر ڈاکٹر کمال حسین بھی تو مسلمان ہیں سر، ڈاکٹر ڈیوڈ نے کہا۔ ڈاکٹر کمال حسین جیسے ہی فارمولہ مکمل کرے گا اور ہمارے یہودی سائنسدان اسے سمجھ لیں گے تو اسے بھی گولی مار کر کسی گڑھے میں پھینک دیا جائے گا۔ فی الحال ہم نے اس سے کام لینا ہے، سمجھ گئے آپ؟ میجر نے کہا۔ یس سر، ڈاکٹر ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پوری ذمہ داری سے کام ہونا چاہیے ڈاکٹر ڈیوڈ، یہ فارمولہ ہمارے لیے بے حد اہم ہے، معمولی سی غفلت بھی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوگی، میجر نے کہا۔ یس سر، آپ بے فکر رہیں سر، ہم پہلے ہی پوری ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، ڈاکٹر ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، جیسے جیسے معاملات بہتر ہوتے جائیں آپ نے مجھے ساتھ ساتھ رپورٹ دیتے رہنا ہے، میجر نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو میجر نے ریسیور ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ ڈاکٹر کمال حسین کے تندرست ہونے کا مطلب دنیا کا مستقبل یہودیوں کے قبضے میں آنا تھا۔ اس نے گلاس اٹھایا اور منہ سے لگایا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی، تو اس نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور پھر گلاس میز پر رکھ کر اس نے ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا۔ یس، میجر نے کہا۔ لاس ڈیگو سے چیف کی کال ہے جناب، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ چیف کی؟ او کراؤ بات، میجر نے کہا۔ اسے معلوم تھا کہ چیف کسی بھی ملک کی مقامی تنظیم کے سیکنڈ سربراہ کو کہا جاتا ہے، جبکہ اہم معاملات میں فیصلے کرنے کے لیے بڑے سربراہ کو سپر چیف کہا جاتا تھا۔ چنانچہ چیف کا مطلب تھا کہ کسی بھی ملک کی تنظیم کا سیکنڈ سربراہ، جو عملی طور پر تنظیم کا چیف ہوتا ہے،
کی کال ہے اور ظاہر ہے وہ کسی اہم معاملے میں ہی کال کر سکتا ہے۔ ہیلو، لاس ڈیگو چیف بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ نرم اور مودبانہ تھا۔